بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم یا اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جناب، یہاں قادیانی مرزائی خلیفہ مرزا مسرور صاحب کی ایک ویڈیو میرے سامنے اوپن ہے، جو کہ کلپ نمبر ہے 1298، اور اس کا نام ان لوگوں نے رکھا ہے کیا غیر مسلم خانہ کعبہ میں جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے؟ یعنی مشرکین ہیں، ہندو سکھ عیسائی ہیں، جو بھی غیر مسلم ہیں وہ خانہ کعبہ کے اندر مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہو سکتے ہیں کہ نہیں، یہ سوال ہے۔ اب ذرا اس کا جواب سنیے گا اور اس کے اوپر پھر تبصرہ کرتے ہیں۔ غیر احمدی کیسے اسلامک ہولی پلیس وزٹ کرے سچ ایز خانہ کعبہ؟ غیر احمدی خانہ کعبہ یا کوئی ہولی غیر پلیس؟ احمدی اور غیر مسلمان غیر مسلمان ٹھیک ہے، ہاں کر سکتے ہیں، غیر مسلم کر سکتے ہیں، جا سکتے ہیں۔ صرف مشرک جو ہیں ان کو وہاں عبادت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، یہ تو نہیں کہا تھا کہ وہاں قدم بھی نہیں رکھ سکتے۔ صرف یہ ہے کہ عبادت ایک خدا کی ہوگی، شرک نہیں کرنا۔ اور یہ پلیسز ہمارے لیے تو خانہ کعبہ بھی ہے، مسجد نبی بھی ہے۔ مسجد نبی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کو ان کی عبادت کرنے کی اجازت بھی دے دی تھی اپنی مسجد میں، ٹھیک ہے۔ تو صرف یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آج کے بعد سے کوئی شرک نہیں کرے گا اس میں۔ تو صرف غیر احمدیوں نے یہ بنا لیا کہ کوئی جا بھی نہیں سکتا وہاں، یہ غلط ہے، عبادت نہیں ہوگی سوائے ایک خدا کے، ٹھیک ہے۔ جی دوستو، آپ نے سماعت کیا کہ قادیانی مرزائی خلیفہ مرزا مسرور، وہ نوجوان لڑکیاں، مرزائی لڑکیاں جو مرزینے ہیں، لجنات بیٹھی ہیں، تو یہ قادیانی لڑکی کو لجنا کہتے ہیں جی۔ تو کم از کم یہ مرزا مسرور صاحب کو اتنی تو شرم آنی چاہیے کہ کوئی بندہ پردہ کر لیتا ہے، کوئی شرم و حیا ہوتی ہے، وہ لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور بٹر بٹر ان کو دیکھے جا رہے ہیں۔ چلو جی، بہرحال یہ ان کا اپنا فعل ہے۔ وہ بڑے مرزا جی، مرزا سینئر صاحب بھی ایسے ہی کرتے تھے، وہ نوجوان لڑکیوں کے ساتھ بڑے خوش رہتے تھے۔ تو یہ ٹھرک بازی ان کے اندر چلتی آ رہی ہے۔ ہمیں اس کے اوپر گفتگو نہیں کرنی، گفتگو ہم نے کرنی ہے کہ آیا مشرکین یا غیر مسلم لوگ جو ہیں وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہو سکتے ہیں کہ نہیں۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ آپ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، سورہ توبہ ہے اور آیت نمبر 28 ہے، اور ترجمہ کنز الایمان شریف اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا یہ کھلا ہے، آپ یہ سماعت فرمائیں۔ اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو انما المشرکون نجس، اے ایمان والو، مشرک نرے ناپاک ہیں، یعنی یہ کافر ہیں، یہ جو کافر لوگ ہیں مشرک، یہ نجس ہیں، ناپاک ہیں۔ فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ اب یہ دیکھیں، یہ وہ خلیفہ مسرور نے کیا کہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسجد نبوی کے اندر مشرکوں کو عبادت کی اجازت بھی دی تھی، حالانکہ اللہ نے منع کر دیا کہ اب اس سال کے بعد، اب یہ دیکھیں واضح طور پہ بعد عامہم ھذا۔ اچھا، وہ کیا فرماتا ہے اللہ؟ فلا یقرب المسجد الحرام، تو اس برس کے بعد وہ مسجد حرام کے پاس نہ آنے پائیں۔ اب اللہ پاک نے واضح طور پہ منع کر دیا مسلمانوں کو کہ یہ نجس ہیں، یہ غیر مسلم مشرکین یہ نجس ہیں، یہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ پھٹکیں۔ اچھا، جن لوگوں نے حج یا عمرہ کیا انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ حدود بندی کر دی گئی ہے، وہاں برجیاں لگی ہوئی ہیں، اور بلکہ وہ برجی کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ نہایت حد الحرم، یعنی یہاں پہ حد حرم ختم ہو رہی ہے اور یہاں سے حد حرم شروع ہو رہی ہے۔ وہ برجیاں چاروں طرف لگی ہوئی ہیں، تو نشاندہی کی گئی ہے، اور وہاں پر سختی سے منع ہے کہ کوئی بھی حرمین کے اندر داخل ہو سکے۔ اور یہاں پر ایک میں بات بتاؤں گا، یہ جو ہے نا قرآن پاک کے اندر یہ فلا یقربو، اب یہ نہیں ہے، یہ نہیں کا صیغہ ہے۔ ایک فعل امر ہوتا ہے، ایک فعل نہیں ہوتی ہے۔ نہیں ہوتا ہے روکنا، کسی کام سے منع کرنا،
اور اس نہیں کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک ریفرنس دینا چاہتا ہوں مرزا غلام قادیانی کا. یہ روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 435 کے اوپر مرزا قادیانی نے کہا کہ میں صاحب شریعت نبی ہوں. اور صاحب شریعت نبی اس کو کہتے ہیں کہ جس کی وحی کے اندر امر بھی ہو اور نہیں بھی. اب یہ دیکھیں یہ نیچے لکھا ہوا ہے کہ ماں سوا اس کے یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے جس نے اپنی وحی کے ذریعے سے چند امر اور نہیں بیان کیے اور اپنی امت کے لیے ایک قانون مقرر کیا، وہی صاحب شریعت ہو گیا. بس اس تعریف کی روح سے بھی ہمارے مخالف ملزم ہے کیونکہ میری وحی کے اندر امر بھی ہے اور نہیں بھی. اب یہ مرزا قادیانی نے کہا کہ میں ایک نئی شریعت لے کے آیا ہوں کیونکہ میرے اوپر جو وحی نازل ہوتی ہے اس کے اندر امر بھی ہوتا ہے اور نہیں بھی ہوتی ہے، اور جس کی وحی کے اندر امر بھی ہو اور نہیں بھی ہو اس کو صاحب شریعت نبی کہتے ہیں. اچھا میں نے یہ لفظ نہیں آپ کو سمجھانا ہے کہ نہیں کیا ہوتی ہے، چونکہ یہ نہیں کا صیغہ ہے فلا یقرب المسجد الحرام. ٹھیک ہے، تو یہ نہیں ہوتا روک دینا، منع کر دینا کہ مت کرو. ٹھیک ہے جی، نماز کے قریب مت جاؤ. ٹھیک ہے، چوری مت کرو، زنا مت کرو، شراب مت پیو، گناہ مت کرو، اللہ رسول کو ناراض مت کرو. تو یہ نہیں اس کو کہتی ہیں. تو اگر آپ ہمارے پاس جو کنز الایمان ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے تحت جو آن لائن درس نظامی کورس یا عربی گرامر کورس وغیرہ ہم کرواتے ہیں وہ اگر کر لیں گے آپ تو پھر یہ گرامیٹیکلی آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن پاک کے تراجم اور مفاہیم کیا ہیں اور یہ الفاظ جو ہیں ان کا ترجمہ کیا ہوتا ہے اور اللہ پاک ہم سے کیا کلام فرما رہے ہیں. تو یہ کورس آپ لازمی کریے گا تاکہ آپ کو پتہ چلے. تو یہ میری باتیں آپ کو تب سمجھ آئیں گی جب آپ نے گرامر پڑھی ہوگی، علم صرف، علم نحو وغیرہ پہ آپ کی کمانڈ ہوگی تو پھر آپ کو پتہ چلے گا. تو یہاں پہ دیکھیں اللہ پاک نے جب واضح طور پہ ارشاد فرما دیا، اور یہ مفتہ بہی قول ہے جی، مفتہ بہی. اب اس کے اوپر فتویٰ ہے کہ کوئی بھی مشرک غیر مسلم وہ حرمین کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، جبکہ قادیانی مرزائیوں کا اپنا ہی ایک اپنی شریعت ہے. کیونکہ مرزے نے تو کہہ دیا تھا کہ میری اپنی شریعت ہے، میں ایک نئی شریعت لے کے آیا ہوں. تو میری شریعت کے اندر اب چونکہ نہیں بھی ہے اور امر بھی ہے. تو یہ ہے مرزائیوں کی شریعت. یہ دیکھیں انہوں نے دنیا کا ہر مسئلہ جو نا اپنا ہی ایک بنایا ہوا ہے، اپنا ہی ایک جناب، اس کو یہ لوگ کہتے ہیں حقیقی اسلام. یہ ہمارا حقیقی اسلام ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ ہے مرزائیوں کا اسلام اور یہ ہے مرزائیوں کی حقیقت. اصل میں یہ ان کا جو ان لوگوں نے یہ جو فتویٰ دیا ہے کہ مشرکین کو بھی داخلہ جو نا جائز ہے حرمین کے اندر، یہ اصل میں یہ اپنے آپ کو بچانا چاہ رہے ہیں کہ چونکہ مسلمان پاکستان کے اندر پاکستان کی اسمبلی نے فیصلہ دے دیا ہے کہ یہ غیر مسلم ہے، یہ اقلیت ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں کہ یار کسی طریقے سے یہ فتویٰ قبول کر لیا جائے تو چلو غیر مسلم سمجھ کے ہمیں جو نا اندر داخلے کی اجازت دے دی جائے. ٹھیک ہے نا، مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں کسی طریقے سے ہمیں بھی انٹر ہونے کی اجازت مل جائے. تو یہ ڈرامہ ہے ان لوگوں کا. تو یہ انہوں نے جو نئی شریعت بنائی اور یہ فتویٰ دیا، اس کے پیچھے کہانی اصل میں یہ تھی جو میں نے آپ کو بیان کی ہے. تو یہاں پہ میں گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، گھنٹی کے بٹن پر کلک بھی کریں تاکہ کوئی نئی ویڈیو آئے تو وہ آپ تک پہنچ جائے. اور ہمارے یہاں جو کنز الایمان ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے تحت چونکہ میں پڑھاتا ہوں، آن لائن ٹیچنگ کرتا ہوں، تو یہ عربی گرامر پڑھاتا ہوں، تو یہ صرف و نحو پڑھاتا ہوں، اصول فقہ، اصول حدیث، اصول تفسیر پڑھاتا ہوں، میں فلسفہ، منطق، علم بلاغت پڑھاتا ہوں، علم مناظرہ پڑھاتا ہوں. تو یہ کورسز ہم کرواتے ہیں. تو جناب محترم آپ جلد از جلد داخلہ لیں. سکرین کے اوپر آپ کو نمبر نظر آ رہا ہے، تو یہ فیس انچارج کا نمبر ہے، ان سے رابطہ کریں فوری طور پہ اور ابھی آپ داخلہ لیں. ٹھیک ہے جی، اور آپ کلاسیں شروع کریں کیونکہ ہمارے داخلے اوپن ہو گئے ہیں. عید کے فوری بعد ہم نے کلاس بٹھانی ہے. تو جب داخلہ بند ہو جائے گا تو پھر داخلہ نہیں ملے گا. جب کلاسیں شروع ہو جاتی ہیں تو پھر ہم نئے داخلے نہیں کرتے. تو جلد از جلد داخلہ لے لیں. تمامی حضرات آپ پڑھیں، پہلے پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا تو یہ قرآن حدیث سمجھنے میں آپ کو آسانی رہے گی. نہیں تو یہ مرزا جونیئر یا مرزا سینئر جیسے لوگ
آپ کو کان سے پکڑ پکڑ کے اپنی ٹیم کے اندر شامل کرتے رہیں گے، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ قرآن حدیث دکھا کے آپ لوگوں کو کس طریقے سے بہکا کے لے گئے۔ بہت شکریہ، امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔